السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں اشفاق چشتی۔ ابھی ہم ڈسکس کریں گے اسکوپ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی، تعلیمی نفسیات کا دائرہ کار۔ تعلیمی نفسیات فرد کی پیدائش سے موت تک کے آموزشی تجربات یعنی کہ لرننگ کے ایکسپیرینسز کے بیان اور وضاحت سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے نفس مضمون یعنی سبجیکٹ اور وسعت کا دائرہ کار ان شرائط اور عوامل تک پھیلا ہوا ہے جو تعلیم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسانی علوم کی ترقی کے نتیجے میں انسانی فطرت کے نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں، جس سے تعلیمی نفسیات کی وسعت اور دائرہ کار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تعلیمی نفسیات کی تاریخ کے مطالعے سے اس کی وسعت اور دائرہ کار کے بارے میں جو معلومات ملتی ہیں ان کا مختصر جائزہ کچھ اس طرح سے ہے۔ مقاصد اور تعلیمی نفسیات، آبجیکٹیوز اینڈ ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ تعلیمی نفسیات تعلیم کے مختلف درجات کے مقاصد طے کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ مختلف مدارج میں طلباء کی خصوصیات کے بارے میں بھی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ تعلیمی نفسیات طلباء کی ذہنی عمر، فطری صلاحیت اور ذہنی نمو کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرتی ہے، جس سے مقاصد تعلیم کے تعین میں آسانی رہتی ہے۔ یہ اس بات سے بھی آگاہ کرتی ہے کہ کون سے تعلیمی مقاصد کس ذہنی سطح اور تعلیمی درجہ کے طلباء کے لیے موزوں رہتے ہیں۔ تعلیمی نفسیات یہ موضوع بھی زیر بحث لاتی ہے کہ کون سے مقاصد قابل حصول ہیں اور کون سے مقاصد خاص تعلیمی درجے سے پہلے حاصل نہیں ہو سکتے۔ نیکسٹ نمبر، کریکولم اینڈ ایجوکیشنل سائیکالوجی، نصاب اور تعلیمی نفسیات۔ نصاب وہ شاہراہ ہے جس پر چل کر کوئی نظام تعلیم اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہوتا ہے۔ نصاب سازی کے عمل میں طلباء کی نفسیاتی ضرورتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ تعلیمی نفسیات ہمیں اس بات سے آگاہ کرتی ہے کہ کس عمر میں طلباء کے نفسیاتی تقاضے کیا ہوتے ہیں اور ان تقاضوں کی تکمیل کس طرح ممکن ہے۔ نصاب تشکیل دیتے ہوئے طلباء کے فطری میلان، ان کی جو ضروریات ہیں، نیچرل نیڈز ہیں، ان کی طبعی رجحانات، رویوں اور دلچسپیوں کو پیش نظر رکھنا نصاب تعلیم کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ تعلیمی نفسیات ہی وہ بنیاد فراہم کرتی ہے جس کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس درجہ کے طالب علم کے لیے کون سا مضمون موزوں رہے گا۔ نمبر 3، تعلیم اور تعلیمی نفسیات، لرننگ اینڈ ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ تعلیمی نفسیات کا بنیادی موضوع ہے، یعنی لرننگ۔ تعلم سے مراد لرننگ۔ تعلم کے بغیر ہم کوئی کام انجام نہیں دے سکتے۔ تعلم ہی وہ بنیادی عمل ہے جس کی بدولت فرد اپنے ثقافتی ورثے، عقائد، نظریات اور اقدار سے آگاہ ہوتا ہے اور ان کی روشنی میں اپنے خیالات، رویوں اور کردار میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ تعلیمی نفسیات معلم کو ان اصولوں اور قوانین سے بھی آگاہ کرتی ہے جن پر عمل کر کے تعلم کو مؤثر تر اور دیر پا بنایا جا سکتا ہے۔ تعلم کے قوانین سے انحراف یعنی کہ منحرف ہونا، اختلاف کرنا کی صورت میں مطلوبہ تدریسی نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ نیکسٹ نمبر، ڈیولپمنٹ اینڈ ایجوکیشنل سائیکالوجی، کہ اب نفسیات کا دائرہ کار کہاں تک ہے، تو اس میں اگلا نمبر ہے نمو اور تعلیمی نفسیات کہ ڈیولپمنٹ میں بھی بڑھوتری کے اندر بھی اس کا کردار ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی کا۔ وہ کیسے ہے کہ تعلیمی نفسیات انسانی شخصیت کے ذہنی، جسمانی، جذباتی اور معاشرتی پہلوؤں کی نمو سے متعلق رہنمائی کرتی ہے۔ پیدائش سے بلوغت تک فرد کی شخصیت کے ان پہلوؤں میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں بچوں کے تعلم اور رویوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تعلیمی نفسیات مختلف ادوار میں فرد کی شخصیت میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کی خصوصیات سے آگاہ کرتی ہے۔ جب تک معلم کو ان تبدیلیوں کی خصوصیات کا علم نہیں ہوگا، وہ تدریسی عمل کو کامیاب نہیں بنا سکے گا۔ نمبر نیکسٹ، انفرادی اختلافات اور تعلیمی نفسیات، انڈیویجول ڈفرینسز اینڈ ایجوکیشنل سائیکالوجی، کہ بنیادی اختلافات جو ہیں، انفرادی اختلافات، اس کے اندر ایجوکیشنل سائیکالوجی کا کیا رول ہے۔ انفرادی اختلافات سے مراد وہ ذہنی جذبات
جذباتی، جسمانی، معاشرتی اور معاشی اختلافات ہیں جو ایک فرد دوسرے فرد سے رکھتا ہے۔ میلانات، رجحانات، دلچسپیوں اور رویوں کے اختلافات بھی انفرادی اختلافات میں شمار ہوتے ہیں۔ تعلیمی نفسیات انفرادی اختلافات سمجھنے میں معلم کی مدد کرتی ہے۔ ہر بچے کی انفرادی صلاحیتیں دوسرے بچوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ اگر بچوں کے انفرادی اختلافات کو مد نظر رکھ کر تدریس کی جائے تو بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ سکس نمبر، طریقہ تدریس اور تعلیمی نفسیات۔ تدریس کے دوران، ٹیچنگ کے دوران تعلیمی نفسیات کا کیا کردار ہے؟ مؤثر تدریس کے بغیر نصابی مقاصد کا حصول ممکن نہیں۔ تعلیمی نفسیات تدریس کے مختلف طریقوں سے آگاہ کر کے تدریسی عمل کو مؤثر اور بامعنی بناتی ہے۔ تمام مضامین کو ایک ہی طریقہ تدریس سے نہیں پڑھایا جا سکتا اور نہ ہی تمام بچوں سے ایک جیسی توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ تعلیمی نفسیات نے تحقیقی نتائج کی بدولت ایسے تدریسی طریقے دریافت کر لیے ہیں جن کی وجہ سے عمل تدریس بہت سے زیادہ بامعنی اور مؤثر ہو گیا ہے، پہلے سے بھی زیادہ مؤثر اور بامعنی ہو گیا ہے۔ نمبر 7، رہنمائی اور تعلیمی نفسیات۔ رہنمائی سے مراد زندگی کے مسائل حل کرنے میں فرد کی مدد کرنا۔ تعلیمی نفسیات فرد کے نفسیاتی، تعلیمی، معاشرتی اور انفرادی مسائل کے حل کے لیے تجاویز پیش کرتی ہے۔ یہ معلم کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ بچوں کی ذہنی صلاحیتوں، رجحانات، میلانات اور دلچسپیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مضامین کے انتخاب میں مدد فراہم کر سکے۔ اگر بچے اپنے رجحانات کے مطابق مضامین کا انتخاب کریں گے تو ان کی تعلیمی استعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ طلباء کو معاشرے کا مفید رکن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ہر معاملے میں ضروری رہنمائی فراہم کی جائے تاکہ تعلیمی مقاصد کا حصول ممکن ہو سکے۔ نمبر 8، ہم نصابی سرگرمیاں اور تعلیمی نفسیات۔ کو کریکولر ایکٹیویٹیز اینڈ ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ ہم نصابی سرگرمیاں بچے کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان سرگرمیوں کا اہتمام کیے بغیر بچے کی شخصیت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے بھی مقاصد تعلیم کے حصول کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ کیا ہے؟ تعلیمی نفسیات ہے۔ مدرسے کے لیے ضروری ہے کہ طلباء کی طبعی عمر، ذہنی استعداد، دلچسپیوں اور میلانات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف قسم کی ہم نصابی سرگرمیوں کا اہتمام کرے۔ تعلیمی نفسیات ہم نصابی سرگرمیوں کی تنظیم کے اصولوں سے آگاہ کرتی ہے۔ انفرادی اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نصابی سرگرمیوں کا انتخاب بھی تعلیمی نفسیات کی اہم ذمہ داری ہے۔ جائزہ اور تعلیمی نفسیات نے بچوں کے اکتسابات، ذہانت، رجحانات اور رویوں وغیرہ کی جانچ کے لیے معیاری طریقے تدریس دریافت کیے۔ اس کے ساتھ معیاری جانچ کا طریقہ بھی انہوں نے یہ تعلیمی نفسیات کی وجہ سے ہی سامنے آیا۔ بچوں کی ترقی کی رفتار کا اندازہ لگانے کے لیے جائزے کا عمل ضروری ہے۔ اس عمل کے بغیر ہم یہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تدریس کا کیا معیار تھا اور تدریسی عمل کے طلباء پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تعلیمی نفسیات نے طلباء کی تحصیل کا جائزہ لینے کے لیے امتحانات کی صورت میں ایک نظام ترتیب دیا جس کی بدولت طلباء کی صلاحیتوں کو سائنسی انداز میں جانچنا ممکن ہو گیا۔ تو یہ تھا دوستو آج کا لیکچر۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔